الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، ایپیسوڈ 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ فوری طور پر پڑھ سکیں۔ یہ ورکنگ ڈے تو تھا نہیں، سو وہ آفس سے اپنا کام نمٹا کے جلدی اٹھ گیا۔ اسے فلائٹ جانے سے قبل ایک ضروری کام کرنا تھا، کل وہ کر نہیں پایا تھا۔ اسے لیزا کے لیے انگوٹھی خریدنی تھی۔ اب جب بھی اس سے ملنا تھا تو اس نے سب سے پہلے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانی تھی۔ 2 ڈھائی گھنٹے لگا کر وہ کئی دکانوں میں دیکھنے کے بعد ایک خوبصورت انگوٹھی لیزا کے لیے پسند کر پایا تھا۔ اسے وہ انگوٹھی خریدتے ہوئے بے تحاشا خوشی کا احساس ہو رہا تھا، ایسا احساس جو اب تک زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ اس کا موڈ ہنوز خراب تھا، وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر گہری سوچ۔ چائے پیتے ہوئے اس نے لیزا کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر پرسکون سے انداز میں بیٹھی تھی، اپنے شاندار کمرے میں جہاں ہر چیز ڈیزائنر تھی، قیمتی ترین تھی اور اس کے ذوق اور مرضی کے مطابق تھی۔ وہاں اس سے کئی لاکھ روپے کے ڈیزائنر بیڈ پر بیٹھی وہ کوئی ملکہ ہی لگ رہی تھی۔ وہ شاہانہ انداز میں اپنے خوابگاہ میں آرام کر رہی ہو۔ لیزا نے اس کا نام دیکھتے ہی پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ کیسی ہو لیز؟ اس نے مسکرا کر پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ابھی ایگزیبیشن میں ہی ہوں، آج تو کل سے بھی زیادہ لوگ آئے ہیں۔ اس نے لیز کی خوشی سے کھلکھلاتی آواز سنی۔ واؤ گریٹ، مزہ آ رہا ہے۔ ہاں مزہ بھی آ رہا ہے اور تھوڑا تھک بھی گئی ہوں۔ چلو تم لندن جا کر اکٹھا آرام کرنا۔ یہ بتاؤ پاپا نے سے تمہاری بات ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں نے پاپا کو فون نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے لیزا کا حیران بھرا انداز محسوس کیا۔ آج میں نے بتا دی ہے پاپا کو تمہاری شادی کی بات۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ پھر کیا بولے وہ؟ خوش ہوئے بہت، آخر کو پاپا جو چاہتے تھے انہوں نے ہم دونوں سے ہی وہی کروا لیا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز آیا تھا۔ انہوں نے مجھے پریشرائز کر کے ہاشم سے شادی پر مجبور کیا تھا اور تم تو خود ہی اپنی خوشی اور مرضی سے انہیں ان کی مرضی کا کام کر کے دے رہی ہو۔ ایسی سیٹسفیکشن تھی پاپا کے چہرے پر کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ساری زندگی انہوں نے اور ممی نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ہمیں نظر انداز کیے رکھا، اور جب ہماری زندگیوں کے اس سب سے بڑے فیصلے کا وقت آیا تو میں نے اور تم نے پاپا کو وہی کر کے دیا جو وہ ہم سے چاہتے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی ناراضی اور برہمی تھی۔ اس کے لہجے کی برہمی لیزا نے محسوس کر لی تھی۔ سیم پلیز اس طرح تو مت بولو، مجھے پتہ ہے تم میری شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہو، مگر وہ اسے منانے والے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس نے لیزا کی بات کاٹ دی۔ میں تمہاری شادی کرنے پر نہیں، جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو اس پر فکر مند ہوں۔ تمہاری شادی کی مجھ سے زیادہ اور کس کو خوشی ہو سکتی ہے لیزا؟ مگر مجھے ڈر لگتا ہے جو میرے ساتھ ہوا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیز۔ اپنی زندگی کی بربادی میں سہ گئی، مگر تمہیں کوئی دکھ پہنچا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ اس کا لہجہ بے حد جذباتی اور محبت بھرا تھا۔ تم میرے لیے بالکل بھی پریشان مت ہو سیم، سکندر بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم اس سے ملو گی تو کہو گی میں نے تم سے اس کی کم تعریفیں کی تھی۔ لیزا نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو لیز، اللہ کرے وہ تم سے بہت محبت کرے اور تم ہمیشہ خوش رہو۔ لیز اسے یہ دعائیہ جملے بولتے ہوئے اسے اپنے بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کیا۔ ابھی اس نے فون بند کیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر ہاشم کی کال آ گئی۔ اس کے چہرے پر بیزاری آئی تھی۔ وہ یہ چند دن ہاشم کے بغیر کراچی میں سکون سے گزارنا چاہتی تھی، مگر آج کل ویسے ہی اس کا موڈ خراب چل رہا تھا۔ ایسے میں ہاشم کے چاو چوچلے سے زہر لگ رہے تھے۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے میری جان کا؟ ہاشم کا لہجہ سراپا محبت تھا، جان نچھاور کرنے والا، اس پر فدا ہونے والا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوں، اس نے بیزاری سے غصے سے بولی۔ کیا ہوا؟ میری حسین بیوی کا موڈ کس نے خراب کر دیا؟ یہ تمہارے گھر کے نوکر، مجال ہے کوئی میرا کام ڈھنگ سے کریں؟ وہ نخوت سے ناک چڑھا کر بولی۔ وہ اس گھر کی ملکہ تھی اور ہاشم اس کا تابعدار اور غلام۔ وہ اس کی غلامی کرتا، اس پر دل و جان سے نثار ہوتا تو اس کی انا کو بڑی تسکین پہنچتی تھی۔ اس کا مغرور انداز یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ محبتیں اور چاہتیں ہاشم اسے دے رہا ہے وہ اس کا حق ہے۔ یہ مریم کا حق تھا کہ اسے چاہا جائے، اسے ساری زندگی چاہا جاتا رہے۔ ہاشم کی آواز سنتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس وقت اسے اپنی انا کی یہ تسکین ہی درکار تھی۔ اس کا شوہر، اس کا غلام اس پر جان نچھاور کرتا ہے، وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے یقین دہانی پھر درکار تھی۔
ہاشم اب اسے منانے، اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی خاطر کیا کیا کچھ کرے گا وہ جانتی تھی۔ وہ بظاہر منہ بنائے ہاشم کی محبت میں ڈوبے جملے سن رہی تھی۔ وہ اس کے کسی وعدے، کسی عہد، کسی بات سے خوش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں مزید کیا کیا وعدے کر رہا تھا۔ اندر اس کی زخمی انا کو ہاشم کی غلامی اور تابعداری سے بہت تسکین مل رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ لیزا کے لیے انگوٹھی خرید لینے کے بعد اپنے فلیٹ واپس آیا۔ وہ راستے پر یہی سوچتا ہوا آیا تھا کہ اسے آمنہ کو کال کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگی کے اس انتہائی اہم فیصلے سے اپنی ماں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ کہہ نہیں پائی تھی مگر وہ جانتا تھا اس کی اماں جان اس کی زندگی کی خوشیوں سے بھرا اور خوشگوار دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ دل سے چاہتی ہیں وہ شادی کر لے۔ اسے ماں سے بات کرنے سے پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ اس کی شادی کے فیصلے سے بہت خوش ہوں گی۔ وہ گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال نہیں کرتا تھا۔ سکندر کیسے ہو بیٹا؟ وہ ہمیشہ کی طرح فون پر اس کی آواز سنتے ہی خوشی سے سرشار ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اماں جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے بیٹا، پتہ ہے آج میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ اور وہ جانتا تھا کہ ماں صرف آج نہیں بلکہ ہر پل ہر گھڑی اس کو یاد کیا کرتی ہیں۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایک پل اس کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ اماں جان میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کی سنجیدگی سے بتائی ہوئی اس بات کے جواب میں آمنہ کی خوشی بڑی والہانہ اور بے ساختہ تھی۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو سکندر؟ انہیں جیسے مارے خوشی کے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی اماں جان، وہ ان کی خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سکندر، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے بتاؤ نا بیٹا کیسی ہے میری ہونے والی بہو؟ اسے ماں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مارے خوشی کے رو پڑی ہیں۔ شاید انہیں لگتا تھا وہ ساری زندگی یوں ہی تنہا گزار دے گا۔ اماں جان اس کا نام لیزا ہے، مجھے روما میں ملی تھی۔ اس کے پاپا پاکستانی اور ممی اٹالین ہیں۔ وہ ایک مشہور آرٹسٹ ہے، پینٹنگز بناتی ہے، لندن کے کالج میں آرٹ پڑھاتی بھی ہے۔ وہ انہیں لیزا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لیزا کا نام لیتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنے اندر خوشی اور امنگ پیدا ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میرے بہت ہینڈسم بیٹے کے ساتھ جچے گی نا؟ وہ جیسے روتے روتے ہنسی تھی، ہنستے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی جواباً ہنسا۔ وہ بہت خوبصورت ہے اماں جان، میں آپ کے موبائل پر اس کی تصویر سینڈ کروں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ بس تصویر سینڈ کرو گے، مجھے اس سے ملواؤ گے نہیں؟ انہوں نے رنج اور قبض میں گھر کر سوال کیا تھا۔ اس سوال میں ان کے آنسو سسکیاں شامل تھیں۔ اماں جان وہ کیا سمجھے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکندر میں اپنی ہونے والی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہاری دلہن کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے ایک بار تو آ کر مل جاؤ بیٹا، میری بہو کو تم مجھ سے ملا دو۔ میں تمہیں اس کے ساتھ خوش اور مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں، کمپیوٹر موبائل پر نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے بے حد نزدیک۔ وہ روتے ہوئے جیسے اس سے التجا کر رہی تھی۔ اماں جان آپ پلیز اس طرح مت روئیں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا۔ وہ ماں کے دل کو کیسے تسلی دے؟ ایسا کیا کرے کہ ماں مسکرا دے، خوش ہو جائے؟ تم گھر پر نہیں آنا چاہتے نا؟ مت آؤ، مگر تم کراچی تو آؤ۔ تم کراچی آ کر جہاں کہو گے میں خود تم سے اور اپنی بہو سے وہاں آ کر مل لوں گی۔ میں تم دونوں کو گلے لگا کر پیار کرنا چاہتی ہوں، دعائیں دینا چاہتی ہوں، تمہیں تمہاری ہونے والی دلہن کے ساتھ جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں جان آپ، وہ ماں کے آنسوؤں سے ایسا بے بس ہو رہا تھا کہ صاف انکار کرنے کی جرت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ کیا تمہیں بھی مجھ پر رحم نہیں آتا بیٹا؟ میں نے 12 سالوں سے تمہیں اپنے سینے سے نہیں لگایا، میں تمہیں جی بھر کر دیکھنے اور پیار کرنے کو ترس رہی ہوں۔ میری جان ایک بار تو آ کر ماں سے مل لو بیٹا۔ کیا میرے مرنے پر ہی آؤ گے، میری زندگی میں نہیں؟ وہ بلک بلک کر یوں رو پڑی تھی جیسے تمام حوصلے اور ہمت ہار بیٹھی ہوں۔ خدا نہ خواستہ اماں جان پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی خوشی، میں ویسا ہی کروں گا۔ میں پاکستان آ رہا ہوں آپ کی بہو کو آپ سے ملوانے۔ اس کا دل ماں کی آنسوں سے ایسا بے چین ہوا کہ وہ ان سے آنے کا وعدہ کیے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو سکندر، مجھے بہلا تو نہیں رہے؟ وہ خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اماں جان۔ مسکرا کر انہیں یقین دلاتے دلاتے وہ ایک دم ہی رکا تھا۔ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا تھا، بے حد سنجیدہ۔ مگر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اماں جان، میں آپ سے ملنے کراچی آؤں گا تو آپ مجھے گھر آنے کے لیے مجبور نہیں کریں گی؟ آپ کو انکار کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوگی اماں جان، مگر میں وہاں نہیں آ سکتا۔ وہ ماں کے جذبات کے آگے ہار مان گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ ہے بیٹا، میں یہ بات جانتی ہوں، میں تمہیں ایسی
کسی بات کے لیے کبھی مجبور نہیں کروں گی جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ وہ جانتا تھا ماں اس پل اس سے ملنے کے لیے خوش ہوتے ہوتے کچھ یاد آ جانے پر پھر اداس ہو گئی تھی، جیسے چند لمحوں کے لیے بھولی یہ بات کہ خوشیاں ان کی اور ان کے بہادر بیٹے کے لیے نہیں ہیں۔ انہیں یکدم ہی پھر یاد آ گئی تھی۔ ماں سے بہت جلد ملنے کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کیا۔ وہ بہت دیر تک ایک ہی جگہ ایک ہی زاویے سے بیٹھا ماں کو سوچتا رہا تھا، ان کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کرتا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکا تب اسے یہ یاد آیا کہ اس نے ماں سے پاکستان ان کے پاس آنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اس وعدے کے ساتھ لیزا کا خیال آیا۔ وہ اس سے پوچھے اماں جان سے وعدہ کر بیٹھ وہ اس سے پوچھے بنا اماں جان سے وعدہ کر بیٹھا تھا فلورنس سے لیزا کو لندن جانا ہے۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اسے اپنا کالج دوبارہ جوائن کرنا ہے۔ پتہ نہیں پاکستان جانا اس کے لیے ممکن ہو بھی سکے کہ نہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ لیزا کے اپنے پاپا کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے ان کے بلانے پر بھی پاکستان نہیں گئی ہے، تو کیا اب وہ اس کے کہنے پر وہ وہاں جانے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ اگر لیزا نے اس کے ساتھ پاکستان چلنے سے انکار کر دیا تو پھر، اور وہ عجیب سی الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھا، اسی لیے بجائے فوراً ہی اسے فون کرنے کے وہ کچن میں آ گیا۔ وقتی طور پر اس پریشانی سے خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے لیے کھانا بنانے لگا تھا۔ اسے ماں سے وعدہ کرنے سے پہلے لیزا سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا، اب اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ اماں جان کو کیا جواب دے گا؟ وہ بے دلی سے فریزر میں سے فروزن چکن کبابوں کا پیکٹ نکال رہا تھا۔ اس وقت اس کے موبائل پر لیزا کی کال آئی تھی۔ اس نے میز سے فوراً موبائل اٹھایا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے لیزا کی کھنکتی ہوئی آواز سنی۔ کھانا بنا رہا ہوں اپنے لیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا بنا رہے ہو؟ فی الحال گروسری شاپ سے خرید کر لایا کبابوں کا پیکٹ کھول رہا ہوں، بریڈ یا رول کے ساتھ انہیں کھا لوں گا، ویسے میں کوکنگ کر لیتا ہوں، وہ پیکٹ کھولتے ہوئے بولا۔ چلو یہ اچھا ہے، تو تم کوکنگ کر لیتے ہو، بعد میں ہمیں سہولت رہے گی۔ وہ اپنے اسی ہنستے مسکراتے موڈ میں تھی۔ ہاں بڑی آسانی رہے گی، تم پینٹنگز بناتی رہا کرنا اور میں آفس سے آ کر تمہارے اور اپنے لیے ڈنر تیار کر لیا کروں گا۔ لیزا کے لہجے کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے گویا اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا زیادہ دل مت جلاؤ اپنا، میں بہت اچھی مشرقی بیوی بنوں گی تمہاری۔ نینی بڑا اچھا نقشہ کھینچتی ہیں پاکستانی بیویوں کا۔ میں تمہاری فرما بردار ٹائپ پاکستانی بیوی بنوں گی، خوب خدمت کروں گی تمہاری۔ وہ ساری الجھن بھلا کر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ لیزا کا انداز تھا ہی اتنا دلچسپ سا۔ تم یقیناً بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں۔ دعا کرو میں تمہارے لیے ویسا ثابت ہو سکوں جیسا تم نے مجھے سمجھا ہے۔ کاش میں تمہیں کبھی مایوس نہ کروں۔ ہنستے ہنستے وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی، جیسے اس کے دل میں یہ خدشہ ہو کہ وہ بحیثیت شوہر لیزا کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائے گا۔ خدا کے لیے سکندر، اب پھر وہی فضول باتیں مت شروع کر دینا کہ میں اپنے اس جذباتی فیصلے پر پچھتاؤں گی، اور یہ کہ مجھے تم سے شادی کے فیصلے پر ایک بار پھر خود غور و فکر کر لینا چاہیے۔ لیزا نے جیسے پوری طرح چڑھا کر باقاعدہ اس کی منت کی۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ وہ پیکٹ کھول کر یوں ہی میز کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد لیزا اس سے پوچھنے لگی، تم نے کیا سوچا؟ ہم شادی کب اور کہاں کر رہے ہیں؟ لیزا میری اماں جان، وہ ایک پل کے لیے ہچکچا کر چپ ہوا۔ لیزا کی محبت کا یقین ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر گری مایوسیوں کے سبب فوراً بول نہیں پایا تھا۔ نہ جانے کیسا یہ احساس اس کے اندر سرایت کر چکا تھا کہ وہ ان چاہا اور ان وانٹڈ ہے، اس کے لیے کوئی بھی کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ وہ بہت بیمار رہتی ہیں، وہ کینسر پیشنٹ رہ چکی ہیں، گو ان کی بیماری کا ابتدائی سٹیج پر ہی علاج کیا جا چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی میڈیسنز پر رہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے میں تمہیں ان سے ملوانے پاکستان لے آؤں۔ وہ اتنی بیمار رہتی ہیں لیزا، میں انہیں انکار نہیں کر پایا۔ سکندر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اس نے لیزا کی ناراضی بھری آواز سنی۔ تمہاری اپنے پاپا کے ساتھ ناراضی ہے نا لیزا؟ تم ان کی وجہ سے پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ میں اس وجہ سے، اس کا وضاحتی جملہ لیزا نے فوراً خفگی سے کاٹ دیا۔ حد کرتے ہو تم سکندر، تمہاری اماں جان اتنی بیمار ہیں، تمہیں ان سے ملنے ضرور جانا چاہیے۔ میری پاپا سے ناراضی ہے، مگر اتنی بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری اماں جان کے بلانے پر پاکستان نہ جا سکوں۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں سکندر۔ وہ لڑکی سر تپا اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت کے احساس میں گرا خوشی سے سرشار سا کھڑا تھا۔ تھینکس لیزا، تم نے میری پریشانی دور کر دی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فون پر اماں جان سے یہ وعدہ کر بیٹھا تھا کہ ان کی ہونے والی بہو کو ان سے ملوانے پاکستان لاؤں گا۔ فون رکھنے کے بعد مجھے تمہارا خیال آیا کہ پتہ نہیں تم پاکستان جانا چاہو گی بھی کہ نہیں۔ آج برداشت کر لیے ہیں میں نے تمہارے یہ فارمل جملے،
آئندہ نہیں کروں گی۔ میں تمہاری کوئی کولیگ ہوں جسے تم اس قدر پرتکلف تھینکس بولو گے۔ تم مجھے آج فون کر کے کہتے لیزا کسی بھی طرح کل کی فلائٹ ہے، دوحہ آ جاؤ، پرسوں ہم نے کراچی جانا ہے۔ میں تم سے بغیر کچھ پوچھے چل پڑتی۔ تمہارے سپرد میں نے اپنی پوری زندگی کر دی ہے سکندر۔ وہ کچھ خفگی اور کچھ اپنائیت سے بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، وہ جانتا تھا۔ وہ اس سے والہانہ محبت کرتی ہے، اس کے دل کو معلوم تھا۔ دعا کرو لیزا میں تمہاری اس محبت کی قدر کر پاؤں۔ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا میرے اندر کچھ برا ہو جائے گا۔ جب تک تمہیں سمجھا رہا تھا، اس رشتے کے لیے منع کر رہا تھا، تب تک خود کو بھی سمجھا لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو، مگر اب تمہارے لیے میرا دل ضدی بچے کا سا ہو رہا ہے۔ اب مجھے میری زندگی میں لیزا محمود چاہیے، چاہے میں شادی کے بعد اسے مایوس کروں گا، خفا کروں گا، یا وہ مجھ سے شادی کر کے پچھتائے گی، مگر اب وہ مجھے میری زندگی میں ہر حال میں چاہیے۔ وہ خود کو اپنے دل، اپنی سوچیں، اپنے اندیشوں کو اس طرح عیاں کر رہا تھا جیسے خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ تم مجھ سے خفا کرو گے یا نہ مایوس؟ تم مجھے بہت پیار کرو گے، میں جانتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا ڈنر تیار ہو گیا؟ لیزا کے پوچھنے پر اسے کبابوں کا دھیان آیا۔ نہیں ابھی نہیں ہوا۔ وہ مائکرو ویو کی طرف آیا۔ بس پھر اب تم جلدی سے کھانا تیار کرو، وہ سکون سے کھانا کھاؤ اور مزیدار سی کافی پیو اور ریلیکس کرو۔ ہم کل صبح بات کر کے پاکستان جانے کا پروگرام فائنل کر لیں گے۔ کل صبح نہیں، آج رات۔ تم مجھ سے رات میں سونے سے پہلے بات کرنا پلیز۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ بولو۔ تم مجھے بیلا کیا کہو۔ تم یہ کہتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیزا کی مسکراتی آواز سن کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ بیلا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دل خوش کر دیا آپ نے سینئر سکندر۔ میں نے جو مانگا آپ نے مجھے اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت بات بول دی۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں تھی اور اپنے پاپا کو فون ملا رہی تھی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اب جب کہ یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ دونوں پاکستان جا رہے ہیں تو اسے سب کچھ اپنے پاپا کو بھی بتانا تھا۔ اس نے واپس لندن جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ کل اس کی ایگزیبیشن کا آخری دن تھا۔ اس نے کل رات ہی واپس روم چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماں سے دوحہ اور کراچی جانے کی تمام تیاریاں ہو جانے کے بعد اس کی پہلی فلائٹ سے سکندر کے پاس دوحہ چلے جانا تھا۔ لندن تو ویسے بھی اس کو اب کچھ وائنڈ اپ کرنے ہی جانا تھا۔ ظاہر ہے اپنی جاب اس کو صحیح طریقے سے نوٹس پیریڈ پورا کرنے کے بعد ہی چھوڑنی تھی اور لندن میں اپنے فلیٹ اور دیگر تمام معاملات کو نمٹانا تھا۔ اپنے دوستوں اور کولیگ سے اچھی طرح مل کر انہیں الوداع کہنا تھا۔ ان سب سے اسے کچھ وقت تو لگنا تھا۔ ابھی وہ سکندر کے ساتھ پاکستان ہوا ہے، پھر لندن چلی جائے گی۔ فی الحال اس نے لندن اپنے کالج کے ڈین کو فون کر کے اپنی چھٹیاں بڑھوا لی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ان کے کان میں یہ بات بھی ڈال دی تھی کہ وہ شادی کر رہی ہے اور جب واپس کالج جوائن کرے گی تو استعفے کے ساتھ اپنا نوٹس پیریڈ پورا کرنے کے لیے کرے گی۔ اس کے ذہن میں مسلسل سکندر کی باتیں گونج رہی تھی۔ اس کا دکھ بھرا لہجہ گونج رہا تھا۔ آخر کتنا مایوس کیا تھا اسے لوگوں اور رشتوں نے، جو رشتوں سے اس قدر ڈرتا تھا، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، مگر وہ اس طرح سے ڈرا ہوا تھا جیسے اسے خوف ہو کہ جس طرح باقی تمام لوگوں اور رشتوں نے اسے دکھ دیے تھے، دھوکہ دیا تھا، ایسے ہی وہ بھی کرے گی۔ محمود خالد کی کال مل گئی تھی۔ اس نے سکندر سے دھیان ہٹا کر اپنے پاپا پر دھیان مرکوز کیا۔ وہ اس کی کال ریسیو کر چکے تھے۔ میں ابھی تم ہی کو یاد کر رہا تھا، سوچ رہا تھا تمہیں اب فون کروں۔ آج مریم آئی تھی، بتایا اس نے مجھے تمہاری شادی کے ڈیسیژن کے بارے میں۔ ان کے لہجے میں اس بات کی ذرا بھی ناراضی یا خفگی شامل نہیں تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ان کے مشورے کے بغیر کیسے کر لیا۔ ان کے لہجے میں ایک فکر شامل تھی، مگر ناراضی ہرگز نہیں تھی۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے پاپا، جو بھی تھا وہ اس کے باپ تھے۔ اسے دل میں تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ جو انہوں نے کیا وہ ان کا فعل تھا، جو وہ کر رہی ہے وہ اس کا ظرف ہے۔ وہ کون ہے کلثوم؟ مجھے کچھ بتاؤ اس کے بارے میں۔ کیا وہ اس سے یہ سننا چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستانی آدمی سے شادی کر رہی ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت اس کے فکر اور محبت نے یہ سوال کیا تھا۔ وہ لائر ہے پاپا، میں دوحہ میں رہتا ہے اور ایک ملٹی نیشنل میں لیگل ایڈوائزر ہے۔ سکندر کے مسلمان اور پاکستانی ہونے کا بتائے بغیر اس نے انہیں بتایا عادت کا کیسا ہے؟ میری حساس اور نازک بیٹی کا خیال تو رکھے گا نا؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اس کے ساتھ پاکستان آ رہی ہوں پاپا، آپ اس سے خود مل لیجئے گا۔ وہ سنجیدگی سے اور بہت رسمی سے انداز میں بولی، مگر جواب میں ان کی خوشی اور والہانہ بے ساختہ اور بہت سچی تھی۔ تم پاکستان آ رہی ہو کلثوم؟ وہ اسے کلثوم کہتے تھے، یہ ان کی ضد تھی۔ جو نام انہوں نے اس کا رکھا، چاہے وہ اسے قبول نہیں کرتی مگر وہ اسے اس سے پیار کر پکاریں گے۔ سیم کے ساتھ انہوں نے ہر معاملے میں زبردستی کی تھی۔ اس کے پسندیدہ نام سماتا کے بجائے ہر جگہ اس کا نام مریم لکھوایا تھا، مگر اس پر وہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر پائے تھے۔
وہ زبانی اسے کلثوم پکار کر لیزا نام سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ سکندر کا تعلق پاکستان سے تھا تو کیا ہوا، وہ یہ شادی کر تو اپنی مرضی سے رہی ہے۔ اس نے سیم کی طرح پاپا کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس کی زندگی کے تمام فیصلے خود کرتے پھریں۔ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، جی میں پاکستان آ رہی ہوں، پاپا سکندر کے پیرنٹس کراچی میں رہتے ہیں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے میں سکندر کے ساتھ شاید اگلے ہفتے تک کراچی آ جاؤں۔ اس کے انداز تلخی بھری تو اس نے فوراً ہی باپ کو یہ جواب دیا، گویا در پردہ انہیں یہ بتانا چاہا کہ وہ سکندر کو ان سے ملوانے پاکستان نہیں لا رہی بلکہ سکندر کی فیملی سے ملنے کی خاطر پاکستان آ رہی ہے۔ مگر محمود خالد نے جیسے اس سے کبھی بھی خفا نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی، وہ بجائے اس کی بات محسوس کرنے کے، برا ماننے کے، بہت شوق اور خوشی سے پوچھنے لگے، سکندر نام ہے اس کا؟ جی۔ وہ ان کے لہجے میں شامل محبت پل بھر کے لیے شرمندہ ہو کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ انہوں نے سکندر کا نام بے حد محبت سے لیا تھا، جیسے جوان جو ان کی بیٹی کو اچھا لگا تھا انہیں وہ بغیر ملے ہی اچھا لگ گیا تھا۔ اب وہ ایک ہفتہ کیسے گزرے گا بیٹا؟ میں تو آج ہی سے دن کیا گھنٹے گننے شروع کر دوں گا تم سے اور سکندر سے ملنے کے لیے۔ ان کا لہجہ باپ کی محبت اور شفقت سے لبریز تھا۔ وہ جواب میں خاموش رہی تھی۔ کیا وہ سکندر کے پاکستانی اور مسلمان ہونے پر خوش ہو رہے ہیں یا اس لیے خوش تھے کہ وہ خوش تھی؟ تم سے ایک بات کہوں کلثوم؟ وہ کچھ کہتے کہتے ہچکچا کر چپ ہوئے۔ جی پاپا، مجھے پتہ ہے بیٹا، تم میں اور مریم میں بہت پیار ہے، تم پاکستان آ کر غالباً اس کے پاس رکنا چاہو گے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر میرا مشورہ ہے تم یہاں آ کر میرے پاس رکو۔ باپ کا گھر ہوتے ہوئے تم بہن بہنوئی کے پاس ٹھہرو گی تو تمہارے ہونے والے سسرالی کیا سوچیں گے؟ ان کا لہجہ التجائیہ سا تھا، جیسے وہ شدت سے چاہتے تھے کہ وہ سیم کے پاس نہیں ان کے پاس ٹھہرے، مگر اس کی ضد سے ڈر کر نرمی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ باپ کے التجائیہ لہجے پر شرمسار ہوئی تھی۔ ابھی تک میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ کراچی جا کر کہاں ٹھہرے گی، یا شاید اندر ہی اندر یہ طے کیا تھا کہ اسے سیم کے پاس ٹھہرنا ہے، اس لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن اگر اس کے پاپا کی یہ خواہش ہے کہ ان کے پاس ٹھہرے تو ٹھیک ہے۔ سکندر بھی تو اپنے گھر والوں سے ناراضگی کے باوجود اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے، تو کیا وہ چند دنوں کے لیے باپ کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں رک سکتی؟ آگے کون سا اسے ان کے پاس کراچی میں ہی رہنا ہے، چند دن گزار کر وہ اور سکندر واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے پاپا، وہ آہستگی سے بولی۔ جیتی رہو جان پاپا، دل خوش کر دیا تم نے اپنے آنے کا بتا کر، بس اب جلدی سے آ جاؤ، میں تمہاری اور سکندر کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کا لہجہ محبت اور چاہت سے بھرپور تھا ہی، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ روندا ہوا سا بھی لگا۔ کیا اس کے پاپا رو رہے تھے؟ نہیں، مرد تو نہیں رویا کرتے۔ اس کے پاپا تو انتہائی سخت سرد مزاج اور غیر جذباتی سے آدمی ہیں، وہ بھلا کیوں روئیں گے؟ انہیں خدا حافظ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بالکل چپ چاپ اور گمسم سی لیٹی تھی، اس کے کانوں میں باپ کا روندا سا لہجہ ابھی تک گونج رہا تھا۔ نویرہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں صوفے پر آمنہ بیٹھی نظر آئیں، کسی گہری سوچ میں گم اور اداس وہ ہر وقت رہا کرتی تھی۔ اس وقت مختلف بات یہ تھی کہ وہ اداس نہیں تھی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ نویرہ ان کی مسکراہٹ کو بغور دیکھتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نویرہ کا آنا اور اپنے پاس بیٹھ جانا محسوس ہی نہ کیا تھا۔ وہ اس وقت یہاں تھیں کب؟ وہ اس وقت اپنے سکندر کے پاس تھیں۔ وہ اسے اور اپنی ہونے والی بہو کو سوچ رہی تھی، اپنے سکندر کی دلہن کو سوچ رہی تھی جو ان کے بیٹے کو پیاری تھی۔ انہیں تو وہ بغیر ملے بغیر دیکھے ہی بہت پیاری ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے اماں جان؟ نویرہ نے مسکرا کر پیار سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے خیالوں سے چونک کر نویرہ کو دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں یہ پوچھ رہی تھی اماں جان کہ آپ کچھ کھوئی لگ رہی ہیں اور کسی بات پر بہت خوش بھی ہیں۔ نویرہ نے مسکرا کر ان سے پوچھا۔ بات خوشی ہی کی پتہ چلی ہے نا؟ کل میری سکندر سے بات ہوئی تھی، وہ شادی کر رہا ہے۔ وہ جیسے اتنی بڑی خوشی کو شیئر کیے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ اس وقت لاؤنج کے دروازے پر شہریار خان آئے تھے۔ وہ باہر لان میں علی کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اب کھیل ختم کر کے انہوں نے اندر کا رخ کیا تھا۔ نویرہ اور آمنہ نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کی ان کی طرف پشت تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ نویرہ نے آمنہ کی بات پر بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، بہت خوشی کی بات ہے۔ زندگیوں میں خوشیوں پر اب میرے سکندر سے زیادہ اور کسی کا حق نہیں۔ میں نے سکندر سے کہا ہے وہ میری ہونے والی بہو کو لے کر کراچی مجھ سے ملوانے لائے، جسے میرے بیٹے نے زندگی کی ساتھی کے طور پر چنا ہے۔ میں اسے جی بھر کر دیکھوں گی، پیار کروں گی اور اس سے یہ بھی کہوں گی کہ میرے بیٹے نے زندگی میں بڑی سختیاں کاٹی ہیں، بڑی آزمائشیں برداشت کی ہیں،
اب تم اس سے اتنا پیار کرو کہ وہ بولتے بولتے آمنہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ برائے لہجے میں بول رہی تھی، آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ان ابھی ان کا جملہ پورا نہیں ہوا پایا تھا کہ شہریار خان کے پیچھے بھاگتا دوڑتا علی اندر داخل ہوا۔ الٹی کیپ لگائے، ہاتھ میں چھوٹا سا بیٹ اور بال پکڑے۔ ماما، میں نے دادا جان کو ہرا دیا۔ علی بھاگتا ہوا ان لوگوں کے پاس آ رہا تھا۔ نویرہ اور آمنہ نے فوراً گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں ہی کی نگاہیں علی پر نہیں، شہریار خان پر جا کر ٹھہری تھی۔ آمنہ کے لب یکدم ہی یوں پیوست ہوئے تھے جیسے وہ کوئی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ سکندر کی بات کرنا تو کیا، وہ شہریار خان اور زین کے سامنے کبھی بھولے سے اس کا نام بھی نہیں لیا کرتی تھی۔ کہاں آج وہ سکندر کی بات کرتے ہوئے اسے یاد کر کے آنسو بہاتے دیکھ لی گئی تھی۔ وہ فوراً گھبرا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ دادی جان رو رہی ہیں؟ علی ان کے پاس حیران پریشان سا آیا۔ نہیں میری جان۔ انہوں نے علی کو گود میں بٹھا کر پیار کیا۔ نویرہ نے قدرے گھبرائی ہوئی ایک نظر آمنہ کو اور پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے شہریار خان کو دیکھا۔ آئیے نا پاپا، علی نے کتنا تھکایا آپ کو؟ اس نے فوراً اس صورتحال کو سنبھال کر اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ شہریار صوفے پر ان لوگوں کے نزدیک آ گئے تھے۔ تھکن وکن نہیں ہوئی، ہم دادا پوتے نے خوب انجوائے کیا۔ آج تو دادا نے علی کو ہرایا بھی ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے شہریار خان گویا علی کو چھیڑ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر لمحہ بھر پہلے کی کسی بات کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ وہ پرسکون اور کمپوزڈ تھے جیسے ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ علی فوراً ناراضی سے انہیں دیکھتا ہوا بولا، جی نہیں دادا جان، ہارے ہیں، میں جیتا ہوں۔ آمنہ علی اور شہریار خان کی نوک جھوک پر پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ لیزا پاکستان آ رہی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات بتائی آپ نے۔ کھانے کی میز پر وہ اور عائشہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عائشہ کو لیزا کی شادی کے فیصلے اور پاکستان آنے کا بتایا تھا۔ ہاں الحمدللہ، میرا دل بڑا مطمئن ہے۔ ابھی ملا نہیں ہوئی اس لڑکے سے، مگر چونکہ یہ کلثوم کا اپنا اکیلی کا فیصلہ ہے، اس لیے مجھے یقین ہے اس نے کسی غلط شخص کا انتخاب نہیں کیا ہوگا۔ اگر اس نے انفلوئنس میں آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو میں یقیناً پریشان ہوتا۔ میں کلثوم کے لیے بہت فکر مند بھی اس لیے رہتا ہوں کہ مجھ سے ناراضی اور میری ضد میں آ کر جس طرح وہ پچھلے 5 سالوں سے لندن میں اکیلی رہ کر خود کو نقصان پہنچا رہی ہے، کہیں میری ضد میں وہ کسی غلط جگہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ وہ خاصے مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر ابھی بھی کسی بات کی ٹینشن تھی۔ عائشہ ان سے محبت کرتی تھی اور ایک اچھی شریک ہاتھ ان کے دکھ درد کی ساتھی تھی، مگر بہت سی باتیں ایسی تھیں جو وہ عائشہ سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عائشہ سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہنے کے لیے مناسب لفظوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے اور چندنے والے چاولوں کے کھائے بھی تھے۔ یہ چند لمحے لینے کے بعد انہوں نے عائشہ کو دیکھا۔ تمہاری مریم سے بات ہو تو اسے کلثوم کے پاکستان آنے کا مت بتانا۔ ان کا انداز سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ عائشہ نے انہیں حیرانی سے دیکھا۔ اچھا ہے نا، کلثوم اچانک آ کر اسے سرپرائز دے گی۔ انہوں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ جواب میں مسکرائی تھی، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گی، مگر ان دونوں بہنوں میں پیار اور دوستی اس قدر ہے، دیکھ لیجئے گا، لیزا خود ہی بتا دے گی۔ ہاں، کلثوم مریم سے بہت محبت کرتی ہے۔ انہوں نے ایک تھکی ہوئی سانس لے کر گلاس میں اپنے لیے پانی ڈالا تھا۔ اس کا سولو شو کامیابی سے ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ فلورنس سے واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے اس نے سیم کا نمبر ملایا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ لندن نہیں جا رہی، وہ واپس روم جا رہی ہے، کیونکہ اگلے ہفتے کسی روز وہ پاکستان آ رہی ہے۔ سیم نے اس کی کال ریسیو کی تو ہائے ہیلو کے بعد اس نے اسے اگلی بات یہی بتائی تھی، کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں پاکستان آنے کی؟ لز، شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو روم یا دوحہ کہیں بھی شادی رکھ لو۔ تم جہاں کہو گی میں تمہاری شادی اٹینڈ کرنے وہاں آ جاؤں گی۔ وہ فوراً ہی سنجیدگی اور محبت سے بولی، میرا آنا ضروری ہے سیم، میرا مشورہ ہے تم یہاں نہ آؤ، تمہیں پاپا کی نیچر کا پتہ ہے، محض اس ضد میں کہ تم ان کی نہیں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہو، تمہاری شادی رکوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تم جانتی ہو وہ اپنے منوانے کے عادی ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے ان کے لیے ایسا کرنے سے ان کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہی کیوں نہ ہوتی ہوں۔ سیم بہت جذباتی انداز میں بول رہی تھی، اس کے لہجے میں اس کی محبت اور فکر شامل تھی۔ وہ سیم کی خود سے محبت پر مسکرائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا سیم، میری پاپا سے بات ہوئی ہے، وہ میری شادی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے ہیں، اور اگر وہ خوش نہ بھی ہوتے مجھے تو تب بھی پاکستان آنا ہی تھا۔ سکندر کی فیملی پاکستان میں ہے، وہ مجھے اپنی ماں سے
ملوانا چاہتے ہیں ان سے ملنے، تو مجھے پاکستان آنا ہی ہے۔ اس کی رسانیت سے کہی بات کے جواب میں سیم ایک دم ہی غصے ناراضگی سے بولی، جب تم طے کر چکی ہو تو ٹھیک ہے، تو جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو۔ وہ چند دنوں سے ملنے والا شخص مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں پاپا کچھ الٹا سیدھا کرے، تمہاری شادی یہاں نہ ہونے دیں تو روتی ہوئی میرے پاس مت آنا۔ سیم نے بات پوری کرتے ہی اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ سیم بہت تلخ اور غصیلے لہجے میں بولی تھی، اس کی آواز اونچی تھی۔ سیم کے غصے اس کی تلخی کا اس نے برا نہیں مانا تھا، وہ جانتی تھی سیم اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اس کی اس بے تحاشا محبت ہی میں اس کی فکر بھی مبتلا۔ وہ اس پر چلائی تھی، ناراض ہوئی تھی، کوئی بات نہیں، وہ کراچی جا کر سیم کو منا لے گی۔ منا کیا لے گی، وہ اس کی شکل دیکھتے ہی سیم اپنی ساری ناراضگی خود ہی بھول جائے گی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، وہ لیزا کو لینے ایئرپورٹ آیا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس دوحہ آئی تھی، یہاں سے ان دونوں نے مل کر کراچی جانا تھا۔ وہ اسے سامنے سے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا، پورے 1 ہفتے بعد پھر اس کے سامنے تھی سنگونیا بون گیوم۔ وہ اسے دیکھ کر پھر شریر سے انداز میں بولا تھا، وہ بلیک لوز سا بلاؤز آف وائٹ لینن پینٹ کے ساتھ پہنے ہوئے تھی۔ حسین تو وہ تھی ہی، اب وہ اور بھی حسین اچھی لگا کرتی تھی۔ شکر ہے تم اٹالین بھولے نہیں، جتنی آتی تھی وہ آئی تھی وہ یاد رکھی ہوئی ہے، باقی تم مجھے سکھا دینا۔ وہ ٹرالی اس کے ہاتھ سے لے کر خود چلاتا وہ اپنی گاڑی تک آ گیا تھا۔ اس نے لیزا کا چھوٹے سائز کا سوٹ کیس گاڑی کی ڈگی میں رکھا تھا۔ وہ تو پاکستان کا صرف یا 2-3 دن کا پروگرام بنا رہے تھے، مگر لیزا نے اس سے کہا تھا کہ جب وہ اپنی بیمار ماں کا دل خوش کرنے کے لیے پاکستان جا ہی رہا ہے تو اسے وہاں چند دن تو ٹھہرنا چاہیے تاکہ وہ اس اچھی طرح مل سکیں۔ لیزا بھی کراچی میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ وہ پہلی بار پاکستان جا رہے تھے، وہ 5 سالوں بعد اپنے پاپا سے ملنے والی تھی اور کافی مہینوں بعد اپنی بہن سے ملنے والی تھی، سو وہ بھی وہاں 1 ہفتہ قیام کرنا چاہتی تھی۔ یوں لیزا کے کہنے پر انہوں نے 1 ہفتے کراچی میں رکنے کا پروگرام بنایا تھا۔ انہوں نے کراچی ساتھ جانا تھا اور وہاں سے دوحہ ساتھ واپس آنا تھا۔ ان کے قیام کی مدت اگر لیزا نے طے کی تھی تو آج کس فلائٹ سے لیزا دوحہ آئے گی، وہ کس فلائٹ سے وہ دونوں کراچی جائیں گے، یہ اس نے طے کیا تھا اور آج لیزا کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کا دل چاہا تھا آج جتنا ہو سکے وہ لیزا کے ساتھ وقت گزار لے۔ اس نے لیزا سے کہا تھا آج صبح سویرے جو سب سے پہلی فلائٹ اسے دوحہ پہنچائے وہ اس سے آ جائے۔ یوں اس طرح جبکہ صبح 5 بجے تھے، لیزا اس کے سامنے تھی اور آج رات گئے کراچی جانے والی جس آخری فلائٹ میں انہیں سیٹیں مل سکی تھی وہ اس سے کراچی جا رہے تھے۔ یوں آج صبح 5 بجے سے رات گئے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس کئی گھنٹے موجود تھے۔ کراچی پہنچ کر پتہ نہیں وہ ایک دوسرے سے کتنا مل پائیں گے، کتنا وقت ساتھ گزار پائیں گے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے وہ خوبصورت سی ڈبیا نکالی جس میں لیزا کے لیے خریدی انگوٹھی موجود تھی۔ اوہ تم نے رنگ خرید لی سکندر، اس نے ڈبیا کھول کے اس کے سامنے کی تو مسکرا کر بولی، ہاں کیسی ہے، بہت خوبصورت، پہنا تو دو۔ اس نے جھٹ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ وہ رنگ خریدنے والی بات بھولا نہیں تھا۔ اس نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی تھی۔ لیزا مسکراتے ہوئے انگوٹھی سے سجے اپنے ہاتھ کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے نا میرے ہاتھ میں؟ ہاں بہت۔ اس نے پیار سے لیزا کو دیکھا۔ چلیں اس کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی مسکرا رہا تھا۔ لیزا نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا چلو۔ وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ راستے بھر وہ اپنی ایگزیبیشن کی باتیں بتاتی رہی یا پھر اپنی بہن کا ذکر کرتی رہی تھی جس سے ملنے کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی، وہ 5 سال بعد اپنے پاپا سے ملنے والی تھی اور کافی مہینوں بعد اپنی بہن سے ملنے والی تھی، سو وہ بھی اپنے وہاں 1 ہفتہ قیام کرنا چاہتی تھی۔ یوں لیزا کے کہنے پر انہوں نے 1 ہفتے کراچی میں رکنے کا پروگرام بنایا تھا۔ انہوں نے کراچی ساتھ جانا تھا اور وہاں سے دوحہ ساتھ واپس آنا تھا۔ ان کے قیام کی مدت اگر لیزا نے طے کی تھی تو آج کس فلائٹ سے لیزا دوحہ آئے گی اور کس فلائٹ سے وہ دونوں کراچی جائیں گے یہ اس نے طے کیا تھا۔ وہ آج لیزا کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا آج جتنا ہو سکے وہ لیزا کے ساتھ وقت گزار لے۔ اس نے لیزا سے کہا تھا آج صبح سویرے جو سب سے پہلی فلائٹ اسے دوحہ پہنچائے وہ اس سے آ جائے۔ یوں اس طرح صبح 5 بجے تھے، لیزا اس کے سامنے تھی۔ آج رات گئے کراچی جانے والی جس آخری فلائٹ سے انہیں سیٹیں مل سکی تھی وہ اس سے کراچی جا رہے تھے۔ یوں آج صبح 5 بجے سے رات گئے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس کئی گھنٹے موجود تھے۔ کراچی پہنچ کر پتہ نہیں وہ ایک دوسرے سے کتنا مل پائیں گے اور کتنا وقت ساتھ گزار پائیں گے۔
گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی کوٹ کی جیب سے وہ خوبصورت سی ڈبیا نکالی جس میں لیزا کے لیے خریدی انگوٹھی موجود تھی۔ اوہ، تم نے رنگ خرید لی سکندر؟ اس نے ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کی تو مسکرا کر بولی، ہاں کیسی ہے؟ بہت خوبصورت، پہنا دو۔ اس نے جھٹ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ وہ رنگ خریدنے والی بات بھولا نہیں تھا۔ اس نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی تھی۔ لیزا مسکراتے ہوئے انگوٹھی سے سجے اپنے ہاتھ کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے نا میرے ہاتھ میں؟ ہاں بہت۔ اس نے پیار سے لیزا کو دیکھا۔ چلیں، اس کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی مسکرا رہا تھا۔ لیزا نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، چلو۔ وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ راستے بھر وہ اسے اپنی ایگزیبیشن کی باتیں بتاتی رہی تھی، پھر اپنی بہن کا ذکر کرتی رہی تھی جس سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ نینی سے یہ دعا پیار کلوایا تھا جو اسے لیزا نے راستے میں پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ان دونوں کی شادی میں ضرور شریک ہوں گی۔ وہ چابی لگا کر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ لیزا اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے ایک دم ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا فلیٹ لیزا کے شایع شان نہیں۔ اس کا دل ایک دم بجھ سا گیا۔ وہ اسے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ دروازہ کھول چکا تھا اور لیزا نے اس کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ تمہارے روم والے فلیٹ کے مقابلے میں میرا فلیٹ چھوٹا ہے، مگر مجھے پتا ہے تم اسے دیکھ کر مایوس ہو رہی ہوں گی۔ میں شادی سے پہلے کہیں اور اس سے بڑا فلیٹ لے لوں گا۔ اس کے لہجے میں افسردگی در آئی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس کے فلیٹ میں ایک ڈرائنگ روم تھا اور جو عموماً لیونگ روم کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچن اور ایک بیڈ روم تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں سکندر؟ تمہارا فلیٹ بہت اچھا ہے، میرے لیے ہر وہ جگہ اچھی ہے جہاں تم میرے ساتھ ہو۔ وہ جیسے قدرے برا مان کر بولی تھی اور اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بیلا، میں اپنی الجھی بکھری زندگی کی وجہ سے پریشان سا ہو جاتا ہوں کہ کہیں تمہیں مایوس نہ کروں۔ یقین کرو میری جاب اور سیلری بہت اچھی ہے، میں اچھی سے اچھی جگہ پر بھی افورڈ کر سکتا ہوں۔ بس میں نے کبھی اپنے فلیٹ کو گھر سمجھا ہی نہیں، کبھی گھر سمجھ کے اسے سجانے سنوارنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، مگر اب دل چاہنے لگا ہے تمہاری زندگی کو ترجیح دینے کا، ایک بہت خوبصورت سا گھر ہو جہاں ہم دونوں رہیں۔ میں تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت اکٹھی کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ رک رک کر یوں بول رہا تھا جیسے اسے خوف اور اندیشہ ہو کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکے گا لیزا، اور وہ کبھی ساری زندگی ساتھ گزار نہیں پائیں گے۔ لیزا اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تم خواب دیکھنے سے ڈرنا چھوڑ دو سکندر، تمہارے سارے ڈر غلط ثابت ہوں گے۔ اس بار تمہاری زندگی کچھ برا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی۔ جو وہ اس سے کہہ نہیں پایا وہ اسے سمجھ چکی تھی۔ وہ اسے زندگی میں سب کچھ ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ مجھے تھوڑا وقت دینا لیزا، میں برسوں سے اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو چلا ہوں۔ زندگی کے ہنگاموں اور رونقوں سے میں نے خود کو سالوں سے دور کر رکھا ہے۔ تم خوش رہنا اور ہنسانے والی لڑکی ہو۔ میں تمہیں پسند کے مطابق خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا، بس تم مجھ سے مایوس مت ہونا۔ مجھے تھوڑی رعایت، تھوڑی گنجائش دیتی رہنا۔ وہ اپنے ہاتھ پر رکھے لیزا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے دبا کر بولا، تم جو ہو، جیسے ہو، مجھے بہت پسند ہو۔ اس بات کا یقین کر لو سکندر، میں نہ تم سے کبھی مایوس ہوں گی، نہ تمہارے ساتھ چھوڑوں گی، اور نہ تم سے محبت کبھی میرے دل میں کم ہوگی۔ وہ مضبوط لہجے میں اپنی محبت اور وفاؤں کا یقین دلا رہی تھی اور کچھ پل یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا تم مجھے اپنے گھر لا کر یوں ہی سزا میں کھڑا کیے رکھو گے؟ ایک تو پہلے ہی اپنی ایگزیبیشن، اس کے ساتھ فلورنس سے روم بھاگ دوڑ، اس کے بعد جلدی جلدی پیکنگ وغیرہ کرنے میں اتنا تھک گئی ہوں۔ اوپر سے تم نے صبح سویرے دوحہ پہنچنے کی ہدایت کر کے میری کل رات کی نیند اور آرام خراب کروایا۔ وہ اپنے مخصوص زندہ دلی سے بھرپور انداز میں بولتی اسے اس کی کوتاہی کا احساس دلا رہی تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، تم واقعی تھک گئی ہوگی، آؤ۔ وہ فوراً شرمندہ سا ہوتا اس کا سوٹ کیس پکڑے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ لیزا اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ تم شاور لے لو، فریش ہو جاؤ، پھر تھوڑی دیر سو جاؤ، اس نے اس کا سوٹ کیس ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ لیزا نے سر نفی میں ہلایا۔ سو نہیں رہی، میں تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے لاؤنج میں نے فلائٹ میں کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے ناشتہ کرواؤ اچھا سا، اس کے بعد مجھے دوحہ گھماؤ۔ بولتے بولتے وہ پل بھر کے لیے رکی، پھر اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر بولی، تم نے آفس تو نہیں جانا نا؟ نہیں بھائی، تمہیں پورا دن اپنے ساتھ گزارنے کے لیے یہاں بلاؤں گا اور خود آفس جا کر بیٹھ جاؤں گا؟ اب ایسا بھی نہیں ہوں، میں آج سے ہی چھٹی پر ہوں، پھر میں نے فی الحال 1 ہفتے کی چھٹی لی ہے۔ آگے شادی کے لیے ہم جو بھی پلان کرتے ہیں پھر اس حساب سے مزید چھٹیاں
ले लूँगा। वो इसके रोबदार अंदाज में हंस कर बोला, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल आया। वो लीज़ा के लिए ज़रा एहतमाम से नाश्ते की तैयारी करना चाह रहा था। नहाने और लिबास तब्दील करने के बाद वो खुद ही इसके फ्लैट में घूमती किचन में गई, जहाँ मेज़ पर नाश्ते के कुछ लवाजमात सजाए जा चुके थे। कुछ और भी तैयार कर कर रहा था। वो एक ही वक्त में माइक्रोवेव, टोस्टर और जैतून की तरफ मुतवज्जा था। वो हंसती हुई अंदर आ गई। इतना एहतमाम अभी मत करो मेरे लिए। मैंने तुम्हारे टोस्टर से टोस्ट निकाल कर पास रखी प्लेट में रख इसने टोस्टर से टोस्ट निकाल कर पास रखी प्लेट में रखे और वो प्लेट फौरन ही मेज़ पर पहुंचाई। सिकंदर बड़ी महारत से ऑमलेट बना रहा था। पहले इसने पैन में फेंटे हुए अंडे डाले और एक सेकंड बाद इसमें मशरूम्स और पनीर डाला था। फिर बड़े माहिराना अंदाज में इसे जल्दी जल्दी रोल कर रहा था। तुम सॉसेस खाती हो? मैं सब कुछ खाती हूँ। वो मेज़ पर रखी फलों की खूबसूरत सी टोकरी को देखकर मुस्कुराई। इसमें सिर्फ एक ही फल था, नाशपातियाँ। टोकरी पूरी लबालब भरी हुई थी नाशपातियों से। इसने प्लेट में ऑमलेट निकालते सिकंदर को मुस्कुरा कर देखा। इसे ये फल कुछ खास पसंद नहीं था और वो ये नाशपातियाँ किसके लिए खरीद कर लाया था वो जानती थी। तुम नाशपातियाँ मेरे लिए लाए थे। वो कुर्सी पर बैठ गई। ऑमलेट की प्लेट मेज़ पर रखता सिकंदर भी इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, सिर्फ नाशपातियाँ नहीं बल्कि ये फ्रूट बास्केट भी मैंने कल शाम ही खरीदी है। अब बेढंगेपन से फल यूं ही शॉपर में पड़े छोड़ देता तो मेरे फूहड़पन पर अफसोस करती। वो हंस कर बोला, जैसे आपने कल फ्रूट बास्केट खरीदने वाली हरकत को अभी तक एंजॉय कर रहा हो। वो सिकंदर की मेज़बानों की तरह पुर इखलाक दावत देने से कबल ही नाश्ता शुरू कर चुकी थी। क्या तुम मेरी पसंद नापसंद हमेशा इस तरह याद रखोगे? ऑमलेट और सॉसेज खाते हुए इसने मुस्कुरा कर पूछा। पता नहीं। वो एकदम ही संजीदा हुआ। फिर उदासी से बोला, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहता हूँ लीज़ा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, मगर पता नहीं मैं तुम्हें खुश रख भी पाऊंगा या नहीं। बस मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ लीज़ा। अब तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तस्वुर मुहाल है। आप शादी करने जा रहे हैं। तुम इस वक्त मेरी पहनाई हुई रिंग पहने मेरे सामने बैठी हो, मगर मैं इस वक्त फिर भी यही बात कहूँगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे बहुत बेहतर शख्स डिज़र्व करती थी। इसके चेहरे पर उदासी थी, जैसे वो अपने आप से मायूस थी। लीज़ा ने एकदम ही इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, क्योंकि सिकंदर शहरयार मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इस जैसे अच्छे शख्स को डिज़र्व नहीं करती, मगर मैं वो फिर भी मुझे मिल रहा है तो ये मेरी खुशकिस्मती है ही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता मोहब्बत और सच्चाई पर कायम हुआ है। इसने देखा सिकंदर के चेहरे की मायूसी फ़ौरन ही मुस्कुराहट में तब्दील हुई थी। फिर वो संजीदगी और सच्चाई में, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। मुझे सब ने छोड़ दिया। मुझे रिश्तों ने और ज़िंदगी ने सिर्फ नफ़रतें दी हैं। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं ज़िंदा किस तरह रह पाऊँगा? और वो जानती थी कि सिकंदर शहरयार आसानी से लोगों पर खुल जाने वाला शख्स नहीं था। अपने अंदर झाँकने की वो किसी को इजाज़त नहीं दिया करता था। अगर वो इसे अपने अंदर झाँकने दे रहा था, अपने दुख और अपनी कमज़ोरियाँ इससे शेयर कर रहा था, तो इसे अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम रुतबे पर ले जाकर बिठा रहा था। वो इसे अपने दिल और अपनी रूह तक रसाई दे रहा था। जिन्होंने तुम्हें नफ़रतें दी, जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वो बदनसीब लोग थे सिकंदर। ये तुम्हारी नहीं, इनकी बदनसीबी है कि तुम्हें चाह नहीं सके। तुमसे सिर्फ मोहब्बत की जा सकती है सिकंदर। सिकंदर का दुख, इसका कर्ब महसूस करते इसकी आंखों में नमी आ गई थी। इसकी आवाज़ भुर्रा गई थी। वो टिकटिकी बांधे बिल्कुल खामोशी से देखे जा रहा था। तुम मुझसे पूछोगी नहीं लीज़ा कि मेरे घर वालों ने मुझे क्यों छोड़ दिया, उन्होंने मुझे नफरत से क्यों धुतकार दिया था? वो चंद लम्हों के बाद आहिस्गी से बोला। इसके चेहरे पर तलखी उभर आई थी। नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछना चाहती, इसलिए कि वो सब जानना ज़रूरी नहीं समझती। इसके लहजे में, नरम लहजे में कही बात जिस जैसे सिकंदर को एकदम ही मज़ीद तल्ख कर गई थी। वो कदर बुलंद आवाज़ में बोला था, बहुत मुंतशिर होकर, पूछना चाहिए था तुम्हें मुझसे, पूछना चाहिए तुम्हें मुझसे कि आखिर मेरे अपने सगे बाप ने मुझे अपने घर से धक्के मार कर क्यों निकाल दिया था? मेरा सगा भाई इस कदर नफरत क्यों करता था? अगर मेरे मरने की इत्तला आती तो इस पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाला वो होता। सिकंदर प्लीज़, तुम खुद को क्यों अजियत दे रहे हो? वो घबरा कर बोली। सिकंदर की तल्ख और इसका खुद पर गुस्सा देखकर वो घबरा गई थी। सिकंदर ने खाली खाली निगाहों से इसे बगौर देखा। मैं 20 साल का था लीज़ा, इस वक्त सिर्फ 20 साल का था। क्या कोई बाप अपने 20 साल के कम उम्र बेटे के साथ ऐसा जुल्म कर सकता है? क्या कोई भाई अपने भाई को तबाह और बर्बाद करता होता हुआ देख कर खुश हो सकता है?
یہ تھے میرے خونی رشتے، یہ تھے میرے خونی رشتے۔ بولتے بولتے سکندر کی آواز بالکل مدھم ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکا کر میز کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ بہت دکھ، بہت کرب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے زخم وجود پر کس طرح مرہم رکھے، وہ اس ماضی کی وہ ماضی کی ہر تلخ یاد کو بھول جائے۔ یہ جو آج میں تمہیں ایک باعزت انسان نظر آ رہا ہوں، ملٹی نیشنل معزز سے جاب کرتا، میں یہاں تک کس طرح پہنچا ہوں، اگر تمہیں بتاؤں تو شاید تم میری سخت جانی پر حیران رہ جاؤ گی۔ گرے سے گرا، گھٹیا سے گھٹیا وہ کون سا ایسا کام ہے جو اپنے بقا کے لیے میں نے نہیں کیا؟ میں نے نائٹ کلبز اور بازار میں لوگوں کو شراب پیش کی، میں نے لوگوں کی جانوروں اور ان کے کتوں کو دیکھ بھال کی، میں نے کنسٹرکشن سائٹ پر محنت مزدوری کی، میں سڑکوں پر، فٹ پاتھ اور پارک کی بینچوں تک پر سویا ہوں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں کئی کئی دن بھوکا رہا ہوں۔ کوئی بھی مجھے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے دے گا، اس کے لیے میں نیچ سے نیچ کام کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ میں اس ملٹی نیشنل کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ تک پہنچتے پہنچتے میں نے زندگی میں کتنی ذلتیں برداشت کی ہیں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ اس طرح میز کو گھورتا آہستہ آواز میں کرب سے کہہ رہا تھا، اسی لیے تو میں تمہیں ایک بہادر انسان کہتی ہوں سکندر۔ تم بہت بہادر ہو، زندگی کی ٹھوکروں سے تم نے ہار نہیں مانی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو خود کو تباہ و برباد کر چکا ہوتا، مگر تم نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بتا دیا کہ تم ہار ماننے والے نہیں ہو۔ تم بدترین حالات کا سامنا کر لو گے مگر خود کو برباد نہیں ہونے دو گے۔ تم نے ناممکن ترین اور مشکل ترین حالات میں اپنی ایجوکیشن مکمل کی، لائر بنے۔ تم بہت بہادر ہو سکندر، مجھے تم پر فخر ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہونے پر فخر ہے۔ تم میری زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہو، مجھے تمہاری اس ساتھ پر فخر ہے۔ سکندر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آنکھوں میں نرمی اور چاہت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر بغیر کچھ بولے پھیکے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ خود کو اتنا دکھ مت دیا کرو سکندر، وہ رسانی سے بولی۔ چائے پیو، تھوڑا سا ناشتہ بھی کرو، بہت کر لی ہم نے یہ دل دکھانے والی باتیں۔ وہ اس کے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی تھی۔ وہ لیزا کو ساتھ لے کر وہاں کے ایک بڑے سے شاپنگ مال میں آیا تھا۔ اس نے لیزا کے اصرار پر بہت تھوڑا ناشتہ کر لیا تھا۔ ماضی کے دہرا کر اسے یاد کر کے اس پر عجیب سی اداسی اور قنوطیت طاری ہو گئی تھی۔ ناشتے کی میز لیزا نے سمیٹی تھی، اسے جھوٹے برتن ڈش واشر میں ڈالے تھے۔ وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ لیزا ایک بار پھر اس کے پاس میز پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ جو باتیں سوچنے دہرانے سے تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے سکندر، تم انہیں مجھ سے بھی مت کہا کرو۔ کبھی جب ہماری شادی کو بہت عرصہ گزر چکا ہوگا، میرا ساتھ تمہاری زندگی کی تلخیاں کچھ کم کر چکا ہوگا، تم خواب دیکھنے سے ڈرنا چھوڑ چکے ہوگے، تمہارے اندر سے یہ اندیشہ بھی ختم ہو گیا ہوگا کہ باقی سب لوگوں کی طرح میں بھی تمہیں چھوڑ جاؤں گی۔ تم اس روز مجھے خود پر گزری ایک ایک بات بتانا۔ اور وہ اس لڑکی کے خود پر یقین اور محبت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے موڈ پر چھائی پسماندگی اور اداسی دور کرنے کے لیزا نے فوراً یہ شور مچایا تھا کہ اسے گھمانے لے کر چلے، اور یہ کہ اسے یہاں پر شاپنگ بھی کرائے۔ یہاں زیادہ تر شاپنگ مال صبح 10 بجے یا اس کے بعد کچھ دیر بعد کھلا کرتے تھے۔ اس بیچ وہ تھوڑا سا وقت تھا، وہ اس میں لیزا کو دوحہ کی مختلف خوبصورت سڑکیں اور روڈز پر گھماتا رہا تھا۔ کئی جگہ وہ ٹریفک جام میں پھنسے تھے، گویا صبح صبح یہ ان کی لانگ ڈرائیو تھی۔ وہ ابھی بھی اداس تھا، وہ دل سے خوش ہونے سے ڈر رہا تھا، مگر وہ لیزا سے اپنی کیفیت ہی چھپا رہا تھا۔ وہ بظاہر ڈرائیو کرتے اس کی باتوں پر یوں مسکرا رہا تھا جیسے بہت خوش ہو، جیسے کوئی خوف، کوئی اندیشہ اس کے دل کو پریشان نہ کر رہا ہو۔ اب وہ دونوں اس جدید اور بیحد خوبصورت پر آسائش شاپنگ مال میں تھے، جہاں اچھی سے اچھی اور مہنگی سے مہنگی ہر شے موجود تھی۔ لیزا کو ایک شاپ پر اپنے لیے ایک ہینڈ بیگ پسند آ گیا تھا، وہ اسے خریدنے لگی۔ پتہ ہے مجھے تمہارے پاس بہت پیسے ہیں، مہربانی کر کے یہ والیٹ اندر رکھ لو۔ اسے پیمنٹ کرنے کے لیے والیٹ نکالتا دیکھ کر وہ پورے روب سے بولا، اس نے خود اس کے پیمنٹ کی، میری شاپنگ کی پیمنٹ تم کرو گے؟ وہ دونوں بیگ خرید کر شاپ سے باہر نکلے تو لیزا نے مسکرا کر اس سے پوچھا، ہاں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ تو بہت فائدے کی بات ہے، اب تو میں دل بھر کر اور خوب مہنگی شاپنگ کروں گی۔ وہ اس کسی نوعمر لڑکی کی طرح خوش اور ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑا۔ لیزا کے لیے وہ بیگ خریدنا اسے اچھا لگا تھا، اس کا موڈ خوشگوار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہاں چلیں۔ ایکسیلیٹر پر چڑھ کر دونوں اگلی منزل پر آئے تو وہاں ایک گفٹ شاپ دیکھ کر لیزا اس سے بولی، اس نے سر اس رات میں ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں اس شاپ میں آ گئے تھے۔ وہ مختلف ڈیکوریشن پیسز دیکھ رہا تھا، لیزا دوسری طرف کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ سکندر یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے لے رہی ہوں، بہت
ایکسائٹڈ سی اس کے پاس آئی، اس نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں قیمتی لکڑی سے بنی ایک خوبصورت اور بڑی سی چابی تھی جسے الماری یا میز پر سجایا جا سکتا تھا۔ اس پہ سنہری حروف میں کنندہ الفاظ پڑھ کر وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اونلی یو ہولڈ دا کی ٹو مائی ہارٹ، یہ تم یہ میرے لیے خریدو گی؟ وہ کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں، یہ تمہارے لیے ہی لے رہی ہوں، کی ٹو مائی ہارٹ میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کے کہہ لگا کر ہنستے پر قدرے برا مان کر بولی، پتہ ہے ٹین ایجڈ لڑکے ایک دوسرے کو اس طرح کے بچکانہ تحفے دیتے ہیں۔ وہ ہنوز ہنس رہا تھا۔ اب اگر اس ٹین ایج میں مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی تو کیا میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہوں گے؟ کیا 28 سال کی لڑکی کی عمر میں اپنے ٹین ایج والے شوق پورے نہیں کر سکتی؟ وہ بہت سنجیدہ تھی اس چابی کو خریدنے کے لیے۔ کرو، ضرور کرو، میں نے کب روکا ہے؟ مگر میں تمہارے لیے لے رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے کمرے میں یا اپنی بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر سجاؤ، جس طرح تم نے وہاں سامورائی کا مجسمہ اور میرا بنایا ہوا کارڈ سجا رکھا ہے۔ کیوں؟ یو آر دا اونلی ون ہو ہولڈ دا کی آن ٹو مائی ہارٹ، تم وہ واحد آدمی ہو جس کے پاس میرے دل کی چابی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولی تھی۔ لے لو بیلا، میں اسے بہت سنبھال کر اور سجا کر رکھوں گا۔ اسے ابھی بھی ہنسی آ رہی تھی اس طرح کا نوعمر لڑکیوں والا تحفہ خریدے جانے پر، مگر اس نے لیزا کو سنجیدہ دیکھ کر اسے خریدنے کو کہا تھا۔ وہاں بہت سے تحفے ایسے تھے جنہیں خریدنے سے پہلے لوگ پرسنلائزڈ کروا رہے تھے، اپنے نام یا تصاویر ان پر چسپاں یا کنندہ کروا رہے تھے۔ ہم ان مگ کو پرسنلائزڈ کروائیں۔ ابھی وہ لیزا کی چابی والی حرکت پر ہی محظوظ ہو رہا تھا کہ وہ سامنے کے مختلف رنگ اور ڈیزائن کے مگوں کو دیکھ کر بولی، کیا لکھوانا چاہتی ہو تم مگ پر؟ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا، وہ صبح ناشتے کے دوران ماضی کی یاد کرتے ہوئے کتنے ڈپریشن میں چلا گیا تھا، کتنا مایوس اور کتنا اداس ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لیزا کے ساتھ ان بچکانہ سی چیزوں کو لیتا خوش ہو رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا جیسے لیزا 16 سال کی دوشیزہ تھی اور وہ 17 سال کا نوعمر لڑکا۔ مسٹر اینڈ مسز سکندر، لیزا نے مگ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے فوراً ہی اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس پر کیا لکھوانا ہے۔ اس نے 2 مگ اٹھا لیے تھے۔ اب وہ کاؤنٹر پر کھڑی سیلز مین سے انہیں مسٹر اینڈ مسز سکندر کنندہ کاری کر کے لکھنے کو بول رہی تھی۔ جتنی دیر سیلز مین نے مگوں پر کنندہ کاری کی وہ ادھر ادھر گھومتے رہے۔ سیلز مین مگوں پر نام کنندہ کر چکا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ لیزا مگ ہاتھ میں لے کر اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے میں آرٹ کی اتنی قدآور شخصیت سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ لگ تو ایسا رہا ہے میری شادی کسی 16-17 سال کی بچی سے ہونے والی ہے۔ وہ ہنس کر بولا، ڈیکوریشن پیس کے لیے تو لیزا نے پے کیا تھا، مگوں کا اس نے شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے وہ دونوں شاپ سے باہر نکلے۔ تب وہ لیزا سے بولا، کبھی کبھی انسان کو بچہ بننا چاہیے، بچوں جیسی حرکتیں بھی کرنی چاہیے۔ اب جو تم ہر وقت 60 سال 70 سال کے بزرگ بنے رہتے ہو، میں تو اس پر کچھ نہیں کہتی، تو کیا تم میری خاطر تھوڑی دیر کے لیے میرے بچپنے کو انجوائے نہیں کر سکتے؟ وہ لیزا کو ساتھ لیے شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں آ گیا۔ وہاں فوڈ کورٹ کے ساتھ بچوں کے لیے پلینگ ایریا بھی تھا اور انڈور آئس سکیٹنگ کی سہولت بھی۔ مجھے تمہارا بچپنا بہت اچھا لگ رہا ہے لیزا، انفیکٹ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ لیزا بھی جواباً مسکرائی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی کھلا دو۔ برگر کھاؤ گی یا پھر ٹمپوریا یا پھر سوسی؟ وہ دونوں فوڈ کورٹ میں مختلف مشہور ہوٹلز اور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میرا خیال ہے سوشی اور ٹمپورا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں ایک میز پر اپنا اپنا کھانا لے کر بیٹھ گئے تھے۔ تمہارے پاس کوئی پاکستانی ڈریس نہیں ہوگا نا؟ ٹمپورا کھاتے ہوئے اس نے لیزا سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ پوچھتے پوچھتے اسے از خود ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ سکندر اسے اپنی ماں سے ملوانے پاکستانی لباس میں لے جانا چاہتا ہے۔ ہم ابھی خرید لیں گے، کھانے کے بعد۔ یہاں ہوں گی نا پاکستانی اور انڈین بوتیکس؟ اس نے سکندر سے پوچھا۔ اس نے جواباً اثبات میں سر ہلایا۔ تمہاری امو جان کیسی ہیں؟ میرا مطلب ہے دیکھنے اور عادت میں۔ وہ اسے اپنی ماں سے ملوانے پاکستان لے جا رہا تھا تو اس کا دل چاہا وہ سکندر سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھے۔ بہت حسین، بہت خوبصورت، تم انہیں دیکھو گی تو وہ تمہیں بھی بہت اچھی لگیں گی۔ آہستہ آہستہ آواز میں اتنی نرمی سے بولتی ہیں وہ۔ میں نے انہیں کبھی چیختے چلاتے اور غصے میں نہیں دیکھا۔ پتہ ہے وہ ڈاکٹر ہیں، مگر اپنے گھر اور بچوں کے لیے انہوں نے اپنی ڈگری کی قربانی دے دی، کبھی میڈیکل پریکٹس نہیں کی۔ ماں کے بارے میں بولتے ہوئے اس کے چہرے پر از خود ہی نرمی اور محبت بھی کھرائی گئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کر، بہت جذباتی ہو کر بول رہا تھا، تم انہیں امو جان کہتے ہو نا؟ ہاں، بولتے ہوئے مسکرایا۔ بچپن میں میں نے انہیں اس نام سے بلانا شروع کیا تھا، امو جان۔ بچپن میں
ہمیں بہت کہانیاں سنایا کرتی تھیں، کبھی کتابوں میں سے پڑھ کر، کبھی خود ان کے بچپن میں سنی کہانیاں۔ ایک بار انہوں نے ایک کہانی سنائی تھی جس میں بچہ اپنی ماں کو امو جان کہتا، اور اس میں ماں کا کردار مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تب شاید میں 4 یا 5 سال کا تھا۔ تب خود بخود ہی میں نے انہیں ممی کہنا چھوڑ کر امو جان بلانا شروع کر دیا تھا، اور میری دیکھا دیکھی بے دھیانی میں بولتا بولتا وہ یکلخت خاموش ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ بہت خوبصورت نام ہے امو جان، لیزا نے فوراً ہی مسکرا کر کہتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے اس کا بولنے بولتے چپ ہو جانا اور بے سوچے سمجھے کیا بولنے جا رہا تھا سمجھا ہی نہ ہو۔ وہ پھیکے سے انداز میں بولی، یہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی وہ بہت کوشش کر کے اپنے چہرے پر لایا تھا۔ اور کچھ بتاؤ نا اپنی امو جان کے بارے میں انہیں اچھی لگوں گی نا؟ تم انہیں بہت اچھی لگو گی، وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ تم ہو ہی بہت خوبصورت، لیکن اگر میں نے کوئی عام سی لڑکی بھی اپنے لیے پسند کی ہوتی، وہ اسے بھی پسند کرتی کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی پسند ہوتی۔ لیزا اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ تمہاری باتوں سے مجھے لگ رہا ہے تمہاری امو جان بہت اچھی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں ان سے جلدی سے ملوں۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے۔ پتہ ہے میں ان سے پہلے ان سے 4 سال قبل ملا تھا، تب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کی سرجری ہوئی تھی۔ اس پوری رات میں ان کے ساتھ رہا تھا۔ اس روز پورے 8 سالوں بعد ان سے ملا تھا۔ ان 8 سالوں میں میرا ان سے کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے یاد کر کے اتنی بیمار پڑ گئی تھی۔ ان کی صحت ابھی بھی زیادہ ٹھیک نہیں رہتی۔ ان کے لہجے میں ماں کی محبت اور اس کی صحت کی فکر شامل تھی۔ کیا خدا نخواستہ کینسر؟ لیزا نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، اس کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر 2-3 مہینے بعد اس حوالے سے ان کے ٹیسٹ وغیرہ اور ڈاکٹر کے پاس تفصیلی چیک اپ ہو جاتا ہے۔ اس طرف سے اطمینان ہے، مگر ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر، کبھی کولیسٹرول، کبھی کچھ اور کچھ نہ کچھ صحت کا مسئلہ انہیں مسلسل رہتا ہے۔ اپنی صحت کے متعلق وہ کبھی زیادہ بتاتی نہیں ہے، مگر مجھے پتہ ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں 4 سالوں سے دیکھا نہیں۔ لیزا نے میز پر رکھے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، وہ بالکل ٹھیک ہوں گی اور تمہارے آنے کا جان کر بہت خوش ہوں گی۔ تم ان سے ملو گے تو ان کی طبیعت اپنے آپ بہتر ہو جائے گی۔ لیزا مسکرا کر اسے یقین دلا رہی تھی۔ اس نے جواباً مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ فوڈ کورٹ سے اٹھ کر دونوں نے اسی مال میں موجود ایک بوتیک میں آ گئے تھے۔ وہاں انڈین اور پاکستانی ملبوسات موجود تھے۔ پسند لیزا نے کیا تھا، دلوایا اس نے تھا۔ کڑھائی کی ہوئی پنک کلر کی خوبصورت گھیر والی فراک، چوڑی دار پاجامہ اور دوپٹے کے ساتھ اس نے اس کے علاوہ لیزا کو کافی کچھ دلوایا تھا۔ تمہارے بہت پیسے خرچ ہو گئے نا؟ دل بھر کر شاپنگ کرنے کے بعد جب وہ دونوں مال سے باہر نکل رہے تھے تب وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ اس کی اس مصنوعی معصومیت پر مسکرایا۔ پتہ ہے لیزا، تمہارے لیے کچھ خرید کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار خود سے وابستہ کسی رشتے کے لیے کچھ خرید رہا ہوں۔ مجھے اپنے اندر بڑی نئی سی خوشی اور زندگی کی امنگ محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے دل کی بات کہنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب جو وہ سوچتا تھا، وہ محسوس کرتا تھا، وہ بے جھجک شیئر کر لیا کرتا تھا۔ اس نے اسی بوتیک سے اپنی امو جان کے لیے بھی ایک قیمتی جوڑا خریدا تھا۔ پسند لیزا کی تھی۔ اب لیزا کو دوحہ کا سی سائڈ دیکھنا تھا۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے وہ دونوں فارغ ہوئے تو سحپیر کا اختتام اور شام کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ وہ اسے لے کر کومیچی پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ وہاں حسب معمول ٹریک پر لوگ جاگنگ کر رہے تھے۔ سمندر کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرنے کے لیے بنائی گئی خوبصورت روش پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد چہل قدمی کرتی نظر آ رہی تھی۔ پام کے درختوں کی چھاؤں میں بینچوں پر بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ کثیر منزلہ اور جدت کی حامل عمارتوں کا منظر بھی بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں چہل قدمی کرنے لگے۔ ہم نے ایک بات ابھی تک طے نہیں کی، آہستہ قدموں سے چلتے اس نے لیزا سے کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ تمہاری جاب کا کیا ہوگا؟ میں نے تم سے پوچھے بغیر از خود یہ فرض کر لیا کہ تم لندن چھوڑ کر دوحہ آ جاؤ گی۔ ہاں تو ٹھیک سوچا تم نے، وہ مسکرا کر بولی۔ تو کیا تم اپنی جاب چھوڑ دو گی؟ تمہاری جاب بہت اچھی ہے لیزا، مگر جس سے میں شادی کر رہی ہوں وہ بھی تو بہت اچھا ہے۔ وہ اسی کی ٹون میں فوراً بولی تھی۔ جاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سینیور سکندر، میں ایک کامیاب آرٹسٹ ہوں۔ شادی کے بعد گھر سے اور تم سے بچ جانے والے ٹائم میں پینٹنگز بنایا کروں گی، اپنی ایگزیبیشنز کی تیاریاں کیا کروں گی، اور اگر مجھے لگا کہ مجھے گھر پر بوریت ہو رہی ہے، ٹائم نہیں گزرتا، تو میں یہاں دوحہ میں کسی آرٹ اسکول یا کالج میں ڈراپ کر لوں گی۔ مگر تمہیں اپنی لندن کی جاب بہت پسند ہے، تم صرف اپنی اس بہترین جاب کی وجہ سے لندن چھوڑ کر روما میں سیٹل نہیں ہوتی، صرف سال کے 2 مہینے روما میں گزارتی ہو۔ اگر روما سے اتنی محبت کے باوجود تم لندن میں اپنی جاب چھوڑ کر روما میں سیٹل نہیں ہوئی تو کیا یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟
کہ تم میری خاطر اپنی بہت اچھی جاب چھوڑ دو۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں سینئور سکندر کہ تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں، تمہاری خاطر کچھ بھی اپنا سکتی ہوں، تمہاری خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ بہت شدت اور سچائی سے بولی، اس کا لفظ لفظ اس کے دل میں چھپی اس کی محبت کا شدت سے اظہار کر رہا تھا۔ ایک پل اس کی طرف دیکھتے رہنے، اس کی والہانہ محبت کو محسوس کرنے کے بعد ایک دم اس کا دل شرارت پر آمادہ ہوا، جیسے یہ ایک دم ہی بہت خوش ہو کر دل شریر ہوا تھا۔ تم میرے لیے کیا کیا چھوڑ سکتی ہو؟ کچھ بھی۔ تم میرے لیے پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ روما جانا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ وہ پچھلی بار ہی کی طرح شرارتی انداز میں سوالات دہرا رہا تھا اور رٹے رٹائے انداز میں بغیر سوچے فوراً ہاں کہہ رہی تھی۔ اگر تم میری خاطر یہ دو چیزیں چھوڑ سکتی ہو تو اس کا مطلب ہے تم سچے دل سے مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے بولی۔ لیزا بھی جواباً ہنسی تھی۔